الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. کسی بھی انسان کے کسی بھی چیز سے تعلقات کے 3 درجات ہیں. یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ کوئی انسان وہ اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اپنے دوست اور احباب کے تعلق سے، کسی دینی محنت کے اعتبار سے، کسی جماعت سے وابستگی کے اعتبار سے، اس کے جو تعلقات ہیں اس کے 3 درجات ہیں، اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلا درجہ جو انسان کا مان لیجئے دین سے ہے، ہم دین پر ہی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دین سے یا دین کے اعتبار سے، دینی علوم سے تعلق پیدا کیا جائے، تعارف ہونا چاہیے کہ دین آخر ہے کیا، جس کو ہم اپنی زبان میں، انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ ریپو بلڈ کرنا چاہیے. جب ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ہم سلام دعا کرتے ہیں، السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ وہ بتاتا ہے میرا نام سمیع الدین ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں فلاں محلے میں رہتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ کام کرتا ہوں. اس سے موٹی موٹی باتیں ہم پوچھتے ہیں. یہ اس انسان سے ہمارا تعلق قائم ہو رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریپو بلڈ ہو رہا ہے، ایک تعارف ہو رہا ہے ہمارا اس سے. دھیرے دھیرے جب وہ انسان روز ہمیں ملتا جاتا ہے، روزانہ ہماری ملاقات اس سے ہوتی رہتی ہے، تو اس سے ہمارا تعارف اور ایک تعلق بڑھتا جاتا ہے. بالکل اسی طرح دین ہے کہ دین سے جب ہمارا تعارف شروع ہوگا تو ہم اس دین میں پہلے نمبر پر جس چیز کے محتاج ہیں وہ یہ ہے کہ دین کے تعلق سے موٹی موٹی باتیں، جو دین کی کور ویلیوز ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارا تعارف ہو گیا دین سے کہ دین ان بنیادوں کا نام ہے. یاد رکھیے، بنیاد جتنی گہری ہوتی ہے، جڑیں جتنی زمین کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہیں، پیڑ اتنا ہی زیادہ وسیع، کشادہ، پھل دینے والا اور سایہ پہنچانے والا ہوتا ہے. چونکہ ہمارا تعلق دین یا دین کی بنیادوں سے کمزور ہے، اس کے نتیجے میں ہماری زندگی نہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنتی ہے،
نہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں، نہ ہم دوسروں کے کام آتے ہیں، اور نہ صحیح معنوں میں دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو پہلا بنیادی کام ہماری زندگی کا یہ ہے کہ دین کی کور ویلیوز، بنیادیں، ان کا تعارف ہونا چاہیے، اور یہ تعارف بڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات بڑی کامن سی ہے، جب کوئی اچھی چیز، جب کوئی اچھا آدمی، جب کوئی پیارا سا کوئی شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اس سے برقرار رہے، آپ ڈسکنیکٹ نہ ہوں اس سے، بلکہ کنیکشن میں رہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکشن میں رہیں۔ اگر آپ کو اپنی والدہ بہت پسند ہے، اگر آپ کو اپنے ابا بہت پسند ہیں، اگر آپ کو اپنے کوئی استاد بہت پسند ہیں، اگر آپ کو اپنا کوئی پیر و مرشد بہت پسند ہے، اگر آپ کو اپنا کوئی منٹور بہت پسند ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری زندگی میں رہے، یہ جائے نہیں، کیونکہ اس کی اہمیت میری زندگی میں ہے، کیونکہ اس سے میرا ایک تعارف بڑا اچھا ہو چکا ہے۔ بس یہی دین ہے کہ جب آپ کا تعارف دین سے ہو جائے گا اور دین کی بنیادیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، تو پھر آپ کی فکر یہ ہوگی کہ یہ جو تعارف ہوا ہے، انٹروڈکشن ہوا ہے ہمارا دین سے، یہ بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور یہ تعلق ہمارا باقی رہنا چاہیے۔ جب آپ تعلق کو باقی رکھنے کی پوزیشن میں آتے ہیں کہ یہ تعلق باقی رہے، تو آپ دوسرے اسٹیپ پر آ جاتے ہیں، اور دوسرا اسٹیپ انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ اچھی چیز سے ریلیشن میں رہنا چاہتا ہے، ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتی ہے۔ آپ روز ملنے لگے، آپ کا کسی دوست سے تعارف ہوا، آپ کی عادتیں میچ کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، آپ روز ملنے لگے، آؤ بھائی چائے پئیں گے، مزہ آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، بہت لگتا ہے جی صحبت میں تیری، مزہ آتا ہے، چلو بھائی چائے پئیں گے، کہ چائے کہ گھر کے باہر والے کمرے میں پئیں گے، کہنا چائے باہر کے کمرے میں مزہ نہیں آتا، فلاں ہوٹل پہ جا کے چائے پئیں گے، کہنا وہاں بھی مزہ نہیں آتا تو پھر ادھر چلے جائیں گے کہیں، وہاں چائے پئیں گے۔ کہ چائے پیتے میں کریں گے کیا؟ کیونکہ میرا دل آپ سے ملتا ہے، اس لیے کچھ دل کی باتیں تم ہم سے کرو گے، کچھ ہم تم سے کریں گے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، نارمل زندگی میں ہوتا ہے۔ اور یہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف جوانی کے قصے ہیں، یہ بڑھاپے تک رہتے ہیں۔ جس سے تعلق ہو جاتا ہے پھر آدمی اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ بس یہ دین کا معاملہ ہے۔ زندگی میں دین کا دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب دین کا تعارف ہو گیا اور نمبر 2 دین زندگی میں آ گیا، اس سے ایک ریلیشن بلڈ ہو گیا ہمارا، تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین اور یہ دین کا تعلق برقرار رہے اور دینداری ہمارے ساتھ ہر وقت رہے۔ پھر آپ اسی کوششوں میں لگتے ہیں کہ بھئی دین، اور ہر چیز دین کی بنیاد پر، تعلق دین کی بنیاد پر ہے نا، اور جو ہے ملنا دین کی بنیاد پر، دینا دین کی بنیاد پر، لینا دین کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنے پاک الفاظ میں بیان فرمایا، من اعطا للہ، جو اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، ومنع للہ، اور روکتا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، غصہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، خوش بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہی تو ہے کہ ہم دین کے تعارف کے بعد اب دین سے تعلق میں آ گئے ہیں۔ اور بڑی کڑوی سی بات اگر میں کہوں آپ سے، بڑی کڑوی سی بات ہے، ابھی ہم صحیح معنوں میں دین کا تعارف بھی حاصل نہیں کر پائے ہیں، معاف کریے گا، کیونکہ اگر تعارف ہو جاتا تو تعلق قائم ہو جاتا، وہ تعارف ہی نہیں ہے تو تعلق کہاں سے قائم ہوگا؟ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے، ہمیں اس کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں جو بظاہر بڑی لگتی ہے، ہم یہاں سے اس حال میں چلے جائیں کہ ابھی دین کا مکمل تعارف ہمیں نہ ہوا ہو۔
صرف ٹوپی پہن لینا، کرتا پیجامہ پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، یہ دین کے ظاہری احکامات کی پابندی ہے اور یہ قابل قدر ہے، اس کا بڑا احترام ہے۔ لیکن دین کا علم آ جانا، دین کا فہم پیدا ہو جانا، دین کی صحیح سمجھ کا آ جانا، تفقہ فی الدین جسے کہا جاتا ہے، وہ زندگی کے اندر آ جائے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اپنے بارے میں ذرا جانچیں، دیکھیں کہ ہمیں دین کا صحیح فہم حاصل ہوا، دین کا صحیح علم حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ 2 درجات ہو گئے۔ تو ابھی تو ہم پہلے ہی نمبر پہ نہیں آئے، دوسرا درجہ تو اس کے بعد کا ہے۔ اور جب یہ ریلیشن قائم ہو جاتا ہے تو انسان اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ تو ہمارا کیا دین کے ساتھ وقت گزرتا ہے؟ اور دین کے ساتھ وقت گزرنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھیے۔ دین کے ساتھ وقت گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا دن صبح سے شام تک، رات سے پھر صبح تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح سے شام اور شام سے صبح اس حال میں گزارتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، تو اس نے گویا کہ وہ پورا دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار لیا ہے۔ تو ایک ڈائری مینٹین کر لیں، چھوٹی سی جیب میں رکھیں اور ہر گھنٹے پہ اپنا ایک جائزہ لیں کہ اس گھنٹے میں مجھ سے گناہ تو نہیں ہوا۔ اگر گناہ ہوا ہو تو لکھیں ہاں ایک گناہ ہو گیا تھا، پھر فوراً توبہ کریں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دی، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اب سمندر ہی نہیں دیکھا کسی نے پورا، تو سمندر کا جھاگ کہاں دیکھا ہوگا؟ ہم تو تھوڑے سے کنارے دیکھ لیتے ہیں کہ صاحب گئے چوپاٹی پہ گئے، اچھا اور کہاں گئے؟ کہنا وہ فلانی جگہ اڑیسہ گئے تھے پارادیپ میں، وہاں بھی دیکھا تھا، فلانا جگہ گئے تھے وہاں بھی دیکھا تھا کہ اچھا، اور دنیا میں نہ جانے کتنے کنارے سمندر کے ہیں، اور ان تمام کناروں پہ سمندر کا جھاگ آتا ہے اور روز آتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے میرے بندے اگر تمہارے اتنے بھی گناہ ہو جائیں نا، استغفر اللہ ربی، تم ایک مرتبہ سچے دل سے کہو کہ میرے مالک مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ اپنے اوپر کام کرنا کہلاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں تب ہم کو یہ چیزیں اور یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ یہ دیوانے کی بڑھ لگتی ہے کہ یہ تو مولانا صاحب ہیں، اپنا کہتے ہیں، جمعے میں آتے ہیں، کہتے ہیں کبھی کبھی، سن لو، پھر اس کے بعد اپنی پھر اسی روٹین کی زندگی پر آ جائیں گے۔ نہیں، ایک بڑے کام کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اسے یاد رکھیں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے وہ دراصل ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کی زندگی صاف ستھری، اچھی، پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، اچھی ہو، پاکیزہ ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ سے مانگنا، تنہائی کی دعائیں، اللہ کا تعلق، یہ ان کے اندر ہو۔ ظاہر سی بات ہے آدمی اس سچویشن کو مینٹین نہیں کر پاتا ہے۔ وہ بازار میں ہے، اب اسے گناہ ہو گیا، وہ گھر میں ہے، اس نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، وہ دوستوں میں آیا تو گالی بک دی، وہ اپنی میجورٹی میں بیٹھا تو اس نے کسی کی شان میں گستاخی کر دی، کسی کی ٹوپی اچھال دی، یہ ہوتا ہے، یہ نارمل ہے۔ اب انسان آخر کرے کیا؟ تو بس صرف ایک بات سوچنے کی ہے، جنت میں جانا ہے تو جنت میں پاک صاف لوگ جائیں گے۔ کہ پاک صاف ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ قبر ہے کہ یہاں جتنی گندگی رہ گئی جسم پر، ہماری روح پر جتنی گندگی رہ گئی گناہوں کی، اب یہ قبر میں پٹے پڑنے کے ساتھ ساتھ صاف ہوگی، وہاں پٹے پڑیں گے صاف ہوگی۔ جیسے نارمل آپ میں ہم میں کوئی ایڈمٹ ہوتا ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا اور اسپتال میں چلا گیا، اسپتال میں اس کے اوپر 4 بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہے،
شوگر اس کی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، ہارٹ بیٹ اس کی بڑھی ہوئی ہے، اور پیروں پر ورم بھی ہے. تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک تمام چیزیں نارمل نہ ہو جائیں. کہ اس کے لیے کیا؟ کہ اس کے لیے دوا بھی دی جائے گی، کہ اس کے لیے کیا؟ کہ انجیکشن بھی لگایا جائے گا. سارے کام ہوں گے. کہنے ہیں اچھا انجیکشن، کہ اگر انجیکشن زیادہ لگنے ہیں تو وہ نیڈل لگانی پڑے گی. اس میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہنا تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کو جب اپنے گھر جانا ہے تو صحت مند ہو کے جانا ہے. تو جنت دراصل ہمارا گھر ہے. جہاں ہمیں جانا ہے انشاءاللہ. ارے جانا ہے نہیں جانا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بھی اتنی آہستہ سے کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جانا نہیں ہے. ارے جانا ہے انشاءاللہ. ہاں، آدم علیہ السلام ہمارے ابا اور ہمارے ابا جنت میں تھے، تو جنت ان کا گھر ہوا. تو بیٹا کہاں جاتا ہے؟ لوٹ کر باپ کے گھر ہی جاتا ہے. تو جانا تو ہے انشاءاللہ. لیکن اب جو گناہوں کا اثر ہمارے اوپر باقی ہے اس کی دھلائی ہونی ہے، کیونکہ جنت میں پاک صاف ہو کے جائیں گے. تو اب جیسے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی انجیکشن لگانا ہے، کہہ لیں ڈاکٹر صاحب انجیکشن میں تو تکلیف ہوگی. کہ تکلیف ہو لیکن صحت کے لیے ضروری ہے. کہ دوا بڑی کڑوی ہے، کہ وہ بھی کھانی پڑے گی. کہ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر صحت نہیں ملے گی. تو یہ ساری چیزیں اسپتال میں ہوتی ہیں، اور جب آدمی وہاں پر بالکل صحیح ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر اپنے آپ کہہ دیتا ہے، اور جو ڈاکٹر سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کہتا ہے اب آپ ان کو گھر لے جائیے. کہ ہاں سب چیزیں، آج شوگر بھی صحیح تھی، آج بلڈ پریشر بھی صحیح تھا، ہارٹ بیٹ بھی صحیح تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر کا جو ورم تھا وہ بھی صحیح ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں کے بعد آدمی گھر جا رہا ہے. تو ہمارا گھر جنت، ہمیں لوٹ کے جنت میں جانا ہے. اب جنت میں جو جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے اب ہمارے اوپر جو گندگیاں ہیں، ہماری روح جو گندی ہو چکی ہے، ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غیبت کی، ہم نے سٹے لگائے، ہم نے جو ہے الٹی سیدھی حرکتیں کی. ہمارے یہاں تو نمونے ایسے ایسے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے اور سٹے کا نمبر اس کے بعد. میں آپ کے علاقے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، مجھے چونکہ یہاں کا معلوم نہیں ہے، لیکن میں اپنے علاقے کی ایک بات بتا رہا ہوں. فجر کی نماز پہلی صف میں بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد جا کر ہوٹل پہ آج کون سا نمبر ہے، اور نمازی صف اول کے، اور سود پہ پیسہ بھی اٹھائیں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے اس میں کون سی غلط بات ہے، پیسے سے پیسہ کمانا تو صحیح ہے، اس میں کون سے حرج کی بات ہے. واہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا واہ مودی جی واہ، کتنے تیجسوی لوگ ہیں، کہاں سے آتی ہے ایسی سوچ ان کے پاس، ہے نا. تو اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ گندگیاں جمع ہو رہی ہیں ہمارے اوپر، گندگیاں جمع ہو رہی ہیں، اور سود اور سٹا، یہ تو بغاوت ہے نا. اصل میں یہ تو بغاوت ہے. جرم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جرم وہ ہوتا ہے جو انسان سے ایک اپنا گناہ ہوا، اس نے جھوٹ بول دیا، استغفر اللہ ربی، اس نے کسی کو پریشان کیا، بھائی صاحب مجھے معاف کر دو. اب یہ جو آپ کا گناہ ہوگا یہ انفرادی گناہ، انڈیویڈول گناہ ہے. کسی نے داڑھی کاٹ لی تو بھائی اللہ غلطی ہو گئی، اب نہیں کاٹ لو، ہے نا. یہ انفرادی گناہ ہے. ایک اجتماعی گناہ تو یہ بھی خطرناک ہے، لیکن ایک اجتماعی گناہ کہ اس سے معاشرہ متاثر ہو رہا ہے. کہ معاشرہ متاثر کیسے ہو رہا ہے؟ کہ یہاں پر آپ نے ڈیگ رکھ لیے اور کہنے بجیں گے، بھائی صاحب بند کر لو، ہم سو نہیں پا رہے ہیں. تو کیا کر لے گا؟ ہمیں جانتا نہیں ہم کون ہیں، ہم کہیں گے یہاں کے. اب آپ ٹھیک ہے بھیا، اب اس کا نقصان معاشرے کو پہنچتا ہے. لوگ سو نہیں پا رہے ہیں، بیمار لیٹ نہیں پا رہے ہیں، ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، اور آپ کا کام چل رہا ہے. میں اسی لیے جلسوں کے زیادہ دیر رات تک ہونے کا قائل نہیں ہوں بالکل بھی. 10-11 بجے ختم کرو، مت کرو، ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب دوسرا گناہ اجتماعی ہے، اور اجتماعی گناہ کیا؟ تکلیف لوگوں کی ہو رہی ہے. جب آپ سودی سسٹم میں اترتے ہیں، جب آپ قمار میں اور جوئے میں آتے ہیں، قرآن پاک کہہ رہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جو جوا، یہ جو سٹا، اور یہ جو پانسے اور پتے، یہ جو ہیں، اور شراب، یہ تو گندگیاں ہیں اور یہ شیطانی کام ہیں. اب آپ شیطانی کام کریں گے تو روح ڈبل ناپاک، اور اس سے لوگوں کو پریشانی. ایک صاحب نے گھر لیا، ہمارے ملنے والے تھے، گھر لیا، کہنے 18 لاکھ کا گھر تھا. میں نے کہا کیسے لیا؟
کہنے لگے کہ ہم نے بینک سے لون لیا تھا، تو ہم تو بہت بری کہہ دیتے ہیں پھر. خیر ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا، چپ ہو گئے. کہنے لگے کیا بتائیں 18 لیے تھے اور تقریباً 30 ادا کرنے پڑ رہے ہیں. اللہ اکبر، 12 لاکھ ایکسٹرا. مرے جا رہے تھے بنا گھر کے، موت آ جا رہی تھی. اسرائیل علیہ السلام آ جا رہے تھے کہ اگر اپنے گھر میں نہیں رہو گے تو گلا دبا دیا جائے گا. عجیب تماشا ہے یہ ہم نے بنا رکھے ہیں، اپنے چونچلے بنا رکھے ہیں. شادی، لڑکی کی شادی ہوگی، غریب گھر کی لڑکیاں شادی ہو رہی ہے، لڑکے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں جائز نہیں چاہیے، تم اپنے اسٹینڈرڈ پہ شادی کر دو. لیکن نہیں، کار دی جائے گی، کار دی. الحمدللہ رب العالمین. ہم اللہ کی نعمت کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہماری بھتیجی کی شادی ہوئی ابھی 30 ستمبر کو شادی ہوئی. آپ میں کسی کو پتہ چلا؟ آپ بہت قریبی ہمارے ملنے والے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے بلاتے، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا ہو. 12 لوگ آئے، 10 یا 12 لوگ، وہ میرے گھر میں، خود میرے گھر میں اوپر ٹھہر گئے. ان کا استقبال کیا گیا. نکاح مغرب میں طے تھا، وہ لوگ پہلے آ گئے تو میں نے کہا عصر ہی میں کراؤ. تو بھائی وغیرہ ہمارے کہنے لگے کہ عصر میں جلدی ہو جائے گی تھوڑا. میں نے کہا عصر 10 منٹ لیٹ کر دو. عصر 10 منٹ لیٹ کی، ان کو مسجد لے گئے، نکاح ہوا. نکاح ہوتے ہوتے مغرب ہوئی. مسجد میں نمازیوں سے معافی مانگی، بھائی آپ کو ہماری وجہ سے 10 منٹ کا انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت ہے. نکاح ہوا، مغرب ہوئی، کھجور اور تھیلی جو بھی تھی وہ بانٹی. اس کے بعد جو ہے 8:20 پہ رخصتی. مغرب بعد کھانا اور رخصتی ہو. کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ گھر والے جو جمع، گھر والے ان کو کھانا کھلا دیا. اللہ خیر سے. اور اب تو ایک اور بات چلتی ہے، لڑکی والا بھی لڑکے والا بھی کبڈی کھیلتے ہوئے کہتا ہے چوتھیار کم سے کم 200 آنا چاہیے، ویوہار ہے ہمارا. ہاں نہیں، وہ کہہ رہا نہیں میں کم لے. نہیں، ارے یار عزت کی بات ہے، ہماری عزت کی بات سمجھو تو صحیح کچھ. بھائی تم نے ہمیں سمجھ نہیں رکھا ہے کچھ. یہ سب ہمارے بنائے ہوئے چوچلے ہے نا. اگلے دن ولیمہ تھا، اگلے دن ہی ولیمہ تھا. 4 یا 5 لوگ یہاں سے ولیمے میں چلے گئے. 5 لوگ گئے تھے، کچھ رات ہی میں واپس آ گئے، 2 رک گئے، اگلے دن بچی کو لے کے آ گئے. زندگی آسان ہے اگر ہم بنا لیں، زندگی بہت مشکل ہے جو ہم جی رہے ہیں. زندگیوں کو آسان بنائیے، غیر ضروری چیزوں کو ضروری مت کریے اپنے اوپر، ورنہ زندگی پہ بوجھ پڑتا ہے، اور بوجھ پڑتا ہے تو بیماریاں آتی ہیں. یاد رکھیے گا میری بات. بیکار کے اپنے اسٹیٹس اور بیکار کے اپنے چوچلے جو ہیں انہوں نے ہم کو بیمار کر رکھا ہے. کپڑا لینن کا پہنیں گے، کیوں پہنو گے؟ ضروری ہے سادہ کپڑا پہنو. گھڑی وہ ایپل کی ہماری اسمارٹ واچ ہونی چاہیے، کیوں ضروری ہے؟ وہ گھڑی کا مقصد ٹائم دیکھنا، کوئی بھی گھڑی لگا لو ٹائم دکھ جائے گا. چشمہ مجھے جو ہے گارڈنیئر کا پہننا ہے، ضروری ہے، ہر چشمے میں دکھ جائے گا، کوئی بھی چشمہ لگا لو. ارے میں آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جو بوجھ ہم نے اپنے اوپر گناہوں کے لاد رکھے ہیں، انفرادی گناہ اور اجتماعی گناہ، ان انفرادی اور اجتماعی گناہوں پر ہمارے لیے سزا مقرر ہوگی اور ہم بچ نہیں پائیں گے. اور اس سزا کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ قبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث اگرچہ بہت ضعیف ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری امت کا اکثر عذاب جو ہوگا وہ قبر میں ہوگا. اکثر عذاب قبر میں ہوگا، قبر میں پٹے پڑیں گے. ارے آپ نے کپڑے پرانے دور میں دھوبی کپڑے کیسے دھوتے تھے؟ یاد ہے؟ پٹکنیاں. گھر میں ابھی بھی بہت سے لوگوں کے پٹکنیاں موجود ہوگی. پٹکنیاں کہا جاتا تھا وہ کپڑے رکھ کے مار رہا ہے دم مار رہا ہے دم. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں مار رہی ہو اماں، کیوں مار رہی ہو؟ تجھے نہیں معلوم للہ صفائی ہوتی ہے کپڑوں کی؟ ایسی ہوتی تھی؟ ارے ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ ایسی ہی ہوتی تھی نا. تو ہم قبر میں گئے، اب ہمارے اوپر گندگیاں ہیں، میل کچیل ہے، اور طرح طرح کی چیزیں ہمارے اوپر ہیں. اب وہ پٹکنیاں پڑ رہی ہے، کیوں؟ صفائی ہونی ہے. کپڑے تو صاف ہونے کے بعد ہی پہنے جائیں گے نا. اور جنت میں کب جائے گا؟ جب ساری صفائی ستھرائی ہو جائے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے اللہ اکثر ان بندوں کو جو اس کے محبوب ہوتے ہیں کسی نہ کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے دنیا میں، اور وہ پریشان ہوتے ہیں اور گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہائے آہا کتنی پریشانی میں یار، کتنی تکلیف. یہ تکلیف نہیں ہے، یہ صفائی ہے، صفائی ہو رہی ہے. کیونکہ پھر اس کو قبر میں بچانا ہے. یہ قبر میں جائے استقبال ہے، جنت کی کھڑکی کا کھلنا ہے، مزے آنے، موج ہونی ہے. اگر دنیا میں کھاتا پیتا بہترین ایسی چلا گیا
تو اب گناہ تو ہوں گے، گناہ ہے تو پٹائی. اب یہ پٹائی ہو گئی. اب اگلا مرحلہ عذاب کا حشر ہے کہ جن کے پاپ اور جن کے گناہ اور جن کی معصیتیں اور جن کے آثام اتنے ہیں کہ وہ قبر کی پٹائی کے بعد بھی نہیں دھل پائے تو لانڈری بھیجا جاتا ہے. میں مثالوں سے سمجھا رہا ہوں. لانڈری بھیجا جاتا ہے، ارے بہت گندا ہو گیا، یہ یہاں صاف نہیں ہوگا، کہ کیا کرو کہ لانڈری میں ڈال دو. لانڈری جہنم ہے. پیٹرول ڈالا جاتا ہے، کپڑوں کی صفائی میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے. میں آپ کو مثالوں سے سمجھا رہا ہوں، آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. ہاں، اللہ نے مجھے مثالوں کی اتنا فہم دیا الحمدللہ کہ اپنے آپ مثالیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور مثالوں سے عوام کو سمجھانا یہ سنت ہے. تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کو صرف عقل مند لوگ یاد رکھتے ہیں. تو آپ عقل مند ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب عقل مند ہیں. ہاں تو یاد رکھیے گا اس مثال کو کہ اب گندگی اتنی تھی کہ وہ صاف نہیں ہو پائی قبر میں. اب کیا ہے؟ لانڈری میں ڈالو، جہنم میں ڈال دو. اب جہنم میں ڈالا گیا. اب جہنم میں جب ڈالا گیا تو وہاں پر تو صفائی بڑی. اللہ حفاظت فرما. یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے جہنم سے محفوظ فرما دے. اور جہنم بھی سب سے اونچا طبقہ ہے. جہنم بھی سب سے اوپر والا حصہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور باقی نیچے کے لظا ہے، سقر ہے، سعیر ہے، درک اسفل ہے. یہ الگ الگ، کسی میں یہودی، کسی میں عیسائی، کسی میں نصارہ، یہ سب ہوں گے. ارے سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے چلتے ہیں کہ اب وہاں صفائی ہو گئی. اب حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد جب جہنم میں ڈال دیا گیا پھر نکالے جائیں گے. ہاں بھائی صفائی ہو گئی، نکالو اسے، نکالو اسے بھائی نکالو. کیوں؟ اب جہنم کے لائق ہو گیا. ایک جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ بالکل جل کر کوئلہ ہو رہا ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ حکم دیا جائے گا کہ اس کو ذرا نہلاؤ. نہلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہنا بس اللہ آپ نے نجات دے دی، یہی کافی ہے، بس اور کچھ چاہیے؟ یہ اللہ جو تو دے دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو بھائی سے آگے لے چلو. اب جنت کی نعمتیں، ہاں بھائی کہ اللہ اور دیکھ لیجیے، تھوڑا سا معاملہ بن جائے اور تھوڑا دیکھ لیجیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ نعمتیں دیں گے، ہے نا. اور وہ کہے گا اور تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اس بات کو دیکھ کر مسکرا دیں گے کہ دیکھو ابھی کیا کہہ رہا تھا، بس نکال دیجئے، اور نکال کے آیا تو کہہ رہا ہے اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور. اب یہ دراٹے کاٹ رہا ہے تو کہہ رہا ہے وہی اور. یہ انسان ہے. تو دراصل یہ ایک بہت کام کی بات ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قبر یہ ہمارے عذاب کا پہلا مرحلہ ہے. اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. نمبر 2 حشر، یہ لانڈری ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نمازوں کے بعد دعا مانگا کرتے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. میں اب اپنے مضمون پہ لوٹتا ہوں. کسی بھی چیز سے تعلق کی 3 بنیادیں. پہلی بنیاد کہ آپ تعارف حاصل کریں اس چیز کا. دین ہمارا تعارف اس سے ہو گیا، تعارف کے بعد تعلق قائم ہو جاتا ہے. اس کو ریلیشن شپ کہتے ہیں، تعلق، کہ بس ہم تعلق میں دین کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن شپ قائم ہو گیا. نمبر 3، تیسری چیز جو ہے اس کا نام ہے باؤنڈنگ، کہ ہم جس چیز کا تعارف حاصل کر چکے ہیں اور جس چیز سے ریلیشن میں آ چکے ہیں، ہم اس کے ساتھ اتنے گہرے تعلق میں آ جائیں کہ پھر ہم اس کے بغیر زندگی گزارنے پر آمادہ ہی نہ ہوں، چاہے جو ہو جائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، ابھی ہم دینی اعتبار سے پہلی سطح کو بھی کراس نہیں کر پائے ہیں. پورے دین کا مکمل تعارف ہمارے پاس نہیں ہے. دین کا ریلیشن اس کے بعد ہے، اور دین سے باؤنڈنگ یہ پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے. اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، دین سے تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ دین سے باؤنڈنگ نصیب فرمائے، اور دین پر جینے اور دین پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے.